السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ابرار حسین استوری اور آج ایک نئے ویڈیو کے ساتھ الیکشن کمیشن کے باہر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج پاکستان کی تاریخ میں، الیکشن کمیشن کی تاریخ میں ایک بہت بڑا فیصلہ ہونے جا رہا ہے، خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کے فنڈنگ اور ممنوع فنڈنگ کے حوالے سے جو 40 دن پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فیصلہ محفوظ کیا تھا، وہ فیصلہ آج سنایا جائے گا۔ آپ میرے بیک سائڈ پہ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر انتہائی سخت سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے ہیں۔ پولیس یہاں پر پہلے رو پہ موجود ہے، ساتھ ساتھ اس کے جو ہے دوسرے اور تیسرے رو پر یہاں پر رینجز موجود ہے، ایف سی یہاں پر موجود ہے، یہاں پر بڑی تعداد میں میڈیا یہاں پر موجود ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے بیک سائڈ پہ یہ میڈیا جیسے چیز یہاں پر لگی ہوئی ہے، یہ پولیس اہلکار ہیں۔ اور یہ جو عمارت بن رہی ہے، جس پہ باہر کنسٹرکشن ہو رہی ہے، الیکشن کمیشن کے بلڈنگ ہے، اور ساتھ ساتھ یہاں پر آپ الیکشن کمیشن کے اطراف دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کے ابھی مناظر ہیں۔ اور 10 بجے اس اہم کیس کا فیصلہ سنایا جائے گا، اور پاکستان تحریک انصاف کے ہی بانی رہنما تھے اکبر بابر، جنہوں نے 2014 میں پاکستان تحریک انصاف کے فنڈنگ کے حوالے سے الیکشن کمیشن میں جو ہے وہ پٹیشن دائر کی تھی، اور اس پٹیشن پہ 8 سال تک 2014 سے 2022 تک جو ہے وہ اس کیس پہ جو ہے وہ مختلف قسم کی جو ہے ہیرنگز ہوتی رہیں، اور یہاں پر سماعتیں ہوتی رہیں۔ اور آج اس تاریخی دن میں 8 سال بعد پی ٹی آئی فارم فنڈنگ کا یہاں پر فیصلہ ہونے جا رہا ہے، اور بڑی قیاس رائیاں بھی موجود ہیں، کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ حکومتی پریشر کی وجہ سے الیکشن کمیشن جو ہے وہ جو ہے عمران خان پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو ہے وہ فارم فنڈنگ کیس کا فیصلہ سنا رہا ہے۔ کیونکہ گزشتہ دنوں ہم نے دیکھا تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے جو ہے وہ عمران خان کے حق میں چیف جسٹس سمرتا بنجال کے صدارت میں 3 رکنی بینچ نے فیصلہ دیا تھا، پنجاب الیکشن کے حوالے سے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو کالعدم قرار دیا تھا، اور حمزہ شہباز کی جگہ میں پرویز الہی دوبارہ وزیر اعلیٰ بن گئے تھے 186 ووٹ لے کر۔ تو اس وجہ سے یہ ممکنہ طور پر عام لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو ہے وہ الیکشن کمیشن پہ حکومت کی جانب سے دباؤ ڈالا گیا، اور اس کیس کا فیصلہ فوری سنایا جا رہا ہے۔ آج 40 دن ہو گئے ہیں اس کیس کا فیصلہ جو تھا وہ محفوظ ہوا تھا۔ 3 رکنی بینچ 10 بجے سے 10:30 بجے تک اس اہم کیس کا فیصلہ سنائے گا، اور پوری پاکستان کے جو ہے نظریں اس کیس کے اوپر ہیں، کیونکہ یہ سمجھا جا رہا ہے کچھ لوگوں کی نظر میں، خاص طور پہ حکمران اتحاد مسلم لیگ نون پاکستان تحریک جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے، وہ یہ سمجھتی ہیں کہ جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں کہ اس کیس کے ذریعے عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگائی جا سکتی ہے۔ تاہم جو کچھ جو غیر جانبدار لوگ ہیں، ان کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن آج اس کیس میں جو ہے ممکنہ طور پر پی ٹی آئی کی جو فنڈنگ ہے وہ ضبط کر سکتی ہے، ان کے اکاؤنٹ منجمد کر سکتی ہے، اور اگر عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف پہ کسی صورت پابندی لگائی جاتی ہے یا کوئی ان کے خلاف زیادہ کیس آتا ہے، تو جو ہے خاص طور پہ سیاسی حالات مزید، جس طرح آپ نے دیکھا ہے پچھلے 1 سال سے حالات بدتر ہوتے جا رہے ہیں، سیاسی طور پر سیاسی ماحول بڑا بگڑتا جا رہا ہے، تو اس بگاڑ میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ ساتھ ساتھ یہاں پر یہ الیکشن کمیشن کا ایریا ہے، اور یہاں پر بڑی تعداد میں 1000 سے زائد پولیس اہلکار، رینجرز، ایف سی یہاں پر موجود ہیں سیکیورٹی کے لیے، اور بڑی تعداد میں میڈیا یہاں سے لگا ہوا ہے صبح سے، اور ہر ایک شخص کی نظریں اس کیس کے اوپر ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کیس میں بہت بڑا فیصلہ آئے گا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ 10 بجے یہاں پر جو ہے وہ 3 رکنی بینچ چیف الیکشن کمیشن کی سربراہی میں جو ہے اس اہم کیس کا فیصلہ سنائے گا۔ ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ گزشتہ تقریباً 6 ماہ سے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف خصوص عمران خان اور ان کے جو پارٹی قائدین ہیں، لیڈرز ہیں، جس میں اسد عمر ہیں، فواد چودھری ہیں، شاہ محمود قریشی ہیں، یہ تمام افراد جو ہیں وہ الیکشن کمیشن پر غیر جانبداری کا الزام بھی لگاتے رہے ہیں، اور وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ حکمران اتحاد، جس میں وزیر اعظم شہباز شریف ہیں، یا پیپلز پارٹی ہے، یا جے یو آئی ہے، ان کے فیور پہ کام کر رہا ہے، اور اس فنڈنگ کے ذریعے ان پر بلیم گیم اور دیگر جو مقدمات ہم نے دیکھے اس پر بھی ایسا لگ رہا تھا کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کو جو ہے وہ مشکلات کی طرف الیکشن کمیشن لے کے جانا چاہ رہا تھا۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ آج کا جو فیصلہ ہوگا وہ بڑا تاریخی ہوگا۔ یہاں پر کچھ رپورٹر سے ہم نے خاص طور پر جو الیکشن کمیشن ریگولر بیٹ کور کرتے ہیں ان سے جاننے کی بھی کوشش کی، تو ان میں سے ایک جو ہے وہ سینئر صحافی دوست تھے، ان کا کہنا تھا کہ یہ کیس جو ہے حقیقتاً تو اس پہ فیصلہ نہیں آنا چاہیے تھا، لگتا ایسا ہے کہ حکومت کا اور کسی اور جو ہے یہاں پر کسی کا پریشر زیادہ تھا الیکشن کمیشن پر، جس پر یہ
فیصلہ سنا رہی ہے، ورنہ اس پر فیصلہ نہیں تھا بلکہ اس پہ شو کاز نوٹس عمران خان کو ہونا تھا، لیکن اب یہ فیصلہ سنایا جا رہا ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کے ذرائع کے مطابق جو فیصلہ لکھا گیا ہے اسے کسی ان کے ذرائع نے پڑھا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس فیصلے میں بہت برے حالات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، عمران خان کے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ تو صرف ایک ذرائع کی خبر ہے یا قیاس آرائیاں ہی ہو سکتی ہیں، تاہم اب 2 گھنٹے 1.5 گھنٹے بعد اس کیس کا فیصلہ آنا ہے، پتہ چلے گا حقیقتاً کہ پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن کمیشن سے کیا فیصلہ ملتا ہے، اور اگر ان کے خلاف آتا ہے یہ فیصلہ یا ان کی حمایت میں آتا ہے۔ دونوں حمایت میں تو ممکن ہے کہ ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے فنڈنگ کے حوالے سے۔ اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا چلوں، یہاں پر الیکشن کمیشن میں صرف عمران خان یا پی ٹی آئی کی فنڈنگ کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے بھی جو ہے وہ فنڈنگ کے معاملات یہاں پر کیس کی سماعتیں چل رہی ہیں پچھلے سال 1.5 سال سے۔ تو جس طرح پی ٹی آئی کی ہم نے دیکھا کہ 8 سال لگے اس کیس کو فیصلہ کرتے کرتے، اور اب 40 دن پہلے یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا جون کے مہینے میں، اور آج اس کیس کا فیصلہ سنایا جا رہا ہے۔ 8 سال تک یہ کیس چلتا رہا۔ اکبر بابر اس کیس کے پٹیشنر تھے۔ تو یہاں پر بڑی تعداد میں میڈیا موجود ہے، سیکیورٹی اہلکار موجود ہیں، رینجرز، ایف سی، پولیس اور جو دیگر سیکیورٹی ادارے ہیں وہ موجود ہیں۔ الیکشن کمیشن کے باہر یہ پی ایم ہاؤس کے باہر یہ الیکشن کمیشن ہے، یہ میرے بیک سائڈ پہ یہاں پر بڑی تعداد میں سیکیورٹی تعینات کی گئی ہے تاکہ کسی بھی ناگزیر واقعے سے بچا جا سکے، جبکہ اسلام آباد کی سیکیورٹی بھی انتہائی سخت کر دی گئی ہے، اور جو ریڈ زون کے داخلی راستے تھے تقریباً وہ سارے بند کر دیے گئے ہیں۔ صرف مارگلا روڈ اور جو میرٹ چوک والا راستہ ہے وہ کھلا ہے، باقی سرینا چوک، اس کے بعد نادرا چوک کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن کی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ جو یہاں پر ساتھ ہی یہ جو راستہ ہے یہاں پر بھی ایک راستہ نکلتا تھا الیکشن کمیشن آنے کے لیے یا ریڈ زون آنے کے لیے، اس راستے کو بھی کھاتا تاریں لگا کر پولیس بٹھا کر یہاں پر بند کر دیا گیا ہے۔ تو اب سے کچھ دیر بعد اس اہم کیس کا فیصلہ آئے گا، اور اب بھی تک یہاں پر تو کوئی سیاسی رہنما یہاں پر نہیں آئے ہیں۔ ممکنہ طور پر اکبر بابر جو اس درخواست کے پٹیشنر ہیں وہ کچھ دیر میں آئیں گے، اور ممکن ہے کہ پی ٹی آئی ہو یا دیگر سیاسی جماعتیں ہیں ان کے بھی کوئی رہنما یہاں پر آ جائیں۔ کارکنان کی بھی آمد متوقع تھا، ہم جو ریڈ زون کو سیل کیا گیا ہے اس وجہ سے ممکن ہے کہ ڈی چوک کے اطراف میں پی ٹی آئی کے کارکنان اگر کیس کا فیصلہ ان کے مخالفت میں آتا ہے تو ان کے آنے کے امکانات بہت زیادہ ہیں۔ تو جو ہی کیس کا فیصلہ آئے گا ہم مزید آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان ابراہیم حسین کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔